اللهم يا رب محمد صل على محمد وعلى آل محمد واجز عنه ما هو أهله صلى الله عليه وسلم۔ رمضان المبارک کا انتہائی برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ یوں تو ہر گھڑی رحمتوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں، رمضان خصوصاً اس لیے ہے کہ اس کو برکتوں والا بنایا ہے۔ اس کے ساتھ عبادت کی نسبت ہے، تقوی کی نسبت ہے، قرآن کی نسبت ہے، قرب الہی کی نسبت ہے۔ اس روزے کے ذریعے بندہ اپنے رب تک پہنچتا ہے۔ بھوک اور پیاس کو برداشت کر لینا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ بھوکی پیاسی تو مخلوق اکثر رہتی ہے، سفید پوش لوگ، خوددار لوگ، غریب لوگ جو کسی کے در پہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی بھوک کو برداشت کر لیتے ہیں۔ وہ دیہڑی دار مزدور جس کا کام رکا ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے، وہ خوددار انسان کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، صبر کر لیتا ہے، بھوک کو برداشت کر لیتا ہے۔ ہزاروں ایسی مثالیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے سوکھی روٹی کچھ بھی مل جائے ان کو پہنچاتے ہیں اور خود بھوکے سو جاتے ہیں۔ تو یہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر لینا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا، اور ہماری بھوک اور پیاس روزے کی وہ تو اتنے کمال کی ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جس وقت ہم افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں تو رب تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے دسترخوان پہ لگی ہوتی ہیں، سجی ہوتی ہیں۔ بھوک تو اسے کہتے ہیں، فاقہ تو اسے کہتے ہیں کہ افطاری کے وقت بھی کچھ نہ ہو۔ اہل بیت کی مثالیں آپ نے سنی ہوں گی کہ روزہ روٹی تیار، افطاری سے کچھ دیر پہلے سائل آیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خادمہ سے فرمانے لگی کہ میرے حصے کی روٹی اسے دے دو، میں پانی کے ساتھ افطار کر لوں گی۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میرے حصے کی روٹی بھی اسے دے دو۔ حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے بھی اپنے حصے کی روٹیاں سائل کو دے دی۔ ظاہر خادم کی تربیت بھی اسی گھرانے میں ہوئی تھی۔ خادمہ نے کہا کہ پھر میں پیچھے کیوں رہوں، اس نے اپنی روٹی بھی دے دی، حتیٰ کہ انہوں نے پانی کے ساتھ افطار کیا، پھر سحری کی، اگلے دن اسی طرح روزہ رکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زمین پہ لیٹے ہیں، پڑے ہیں، اتنی طاقت نہیں کہ اٹھ سکیں۔ جب ان کی نظر پڑی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تو خوش ہوئے کہ ابو بکر آئے ہیں، یہ میری مرض سمجھیں گے، مجھے لے جائیں گے، کچھ کھلائیں گے۔ ابو بکر صدیق آئے تو وہ بھی پاس سے گزر گئے، عمر فاروق آئے وہ بھی گزر گئے۔
ابو ہریرہ پریشان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہ سمجھ گئے، پکڑا، اٹھایا، ساتھ لے گئے، تو دودھ کا پیالہ مختصر یہ کہ سب کو پلایا گیا۔ تو ابو ہریرہ نے سوال کیا ابو بکر و عمر سے، تو انہوں نے اپنا پیٹ دکھایا کہ ہم نے تو خود 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ بھوک پیاس تو یہ تھی، ہماری بھوک پیاس کیا ہے کہ دسترخوان سجا ہے، ٹھنڈے روزے مزیدار۔ جو بدبخت ہوتے ہیں نا، بدبخت، ازلی بدبخت، جن کے لیے جہنم لکھی ہوتی ہے، وہ ایسے روزے بھی نہیں رکھتے، ایسے ٹھنڈے روزے بھی، محرومی، بدبختی ان کی۔ شقی، قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا نا، شقی، بدبخت، جہنم کے اندر صرف شقی داخل ہو، بدبخت داخل ہو۔ تو بدبخت لوگ تو ایسے پیارے موسم کے روزے بھی نہیں رکھتے، اور ایمان والے جون جولائی اگست کے روزے بھی نہیں چھوڑتے، پیاس لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو ہمارے دسترخوان پہ جو نعمتیں ہوتی ہیں، جو مشروبات، جو شربتیں، چائے تک، ہر نعمت موجود ہوتی ہے، فیصلہ نہیں کر سکتے پہلے پکوڑا کھائیں، کھجور کھائیں، فروٹ چاٹ کھائیں، سموسا کھائیں، کیا چیز کھائیں۔ 2 نوالے لگائے، شربت پی، پانی پیا تو پیٹ فل۔ یہ بھوک ہوتی ہے، اتنی مار ہوتی ہے، دسترخوان پہ ضائع ہو جاتا ہے مال۔ تو یہ بھوک پیاس برداشت کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال اللہ نے یہ رکھا کہ اس روزے کے ذریعے لعلکم تتقون، تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ تقوی ہر عبادت کے بعد آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، عبادت کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، حج کرو تاکہ تقوی آ جائے۔ اب جتنی عبادات ہیں نا، نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، یہ ساری آخر میں تقوی آ جائے۔ تو یہ تقوی کی پریکٹس کے لیے یہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اور یہ روزے ہیں۔ تقوی کا اگلا سٹیج کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی دوستی۔ تقوی ہے اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا۔ جس بندے کی دوستی اللہ کے ساتھ ہو جائے، وہ گناہ نہیں کرتا۔ اس کے سامنے اگر خزانے پڑے ہوں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی ممانعت نہ ہو، حتیٰ کہ وہ سرکاری قلم استعمال کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو حساب دینا ہے۔ دوستی جو ہوئی تو دوست کی ناراضگی کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں کہ آدھی رات ہو، آپ کا کوئی ہمسایہ یا گلی والا کسی پریشانی میں، اور وہ آپ کو فون کرتا ہے یا دستک دیتا ہے یا آپ دیکھتے ہیں، تو آپ اس کی پریشانی کے لیے نہیں اٹھتے، یار اس کے اپنے ہوں گے نا۔ اسی کی جگہ پہ آپ کا دوست ہو، معمولی پیغام پہنچے نہ پہنچے، آپ کو کسی طرف سے پتہ چل جائے کہ وہ اس بیماری میں، اس پریشانی میں، آپ دوڑ کے جائیں گے۔ دوست ہے نا، دوست کے لیے آدھی رات کو نیند قربان کر دیں گے، سارے پروگرام کینسل، دوست کے ساتھ کھڑے ہیں، اسپتال جانا ہے۔ راستے میں کوئی گرا پڑا نظر آیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایسے نظر ماری دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ نظر لگے کہ دوست ہے، بس سارے پروگرام کینسل، گاڑی سائڈ پہ، بس دوست کی دوستی ہے۔ اور اگر آپ اس کے بلانے پہ نہ جائیں، دوست بلائے آپ نہ جائیں، پھر شرمندگی کہ یار اب کیسے راضی کروں گا، کیسے مناؤں گا، وہ ناراض ہے۔ تو جب دوستی ہو جائے اللہ سے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، تو جب دوستی ہو جائے اللہ سے تو تقوی اس درجے تک پہنچاتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی کہ وہ میرا دوست ہے، میں ناراض نہ کروں۔ تو یہ تقوی کا جو معیار ہے نا،
اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل ایسے بچانا ہے جیسے کانٹے دار جاڑیوں والے تنگ راستے سے جائیں اور آپ کا بدن، آپ کا لباس ہر کانٹے سے محفوظ رہے۔ آپ دنیا کے میلوں میں جائیں، ہر گناہ کے کانٹے سے آپ بچے ہوں۔ کسی اللہ والے کی مثال مشہور ہے کہ اپنے مرید کی، شاگرد کی تربیت کر رہے تھے، تو اسے کہا ذرا یہ پیالہ دودھ کا بھرا ہوا سر پہ اٹھاؤ، فلاں جگہ چکر لگا کے واپس آؤ، لیکن ایک قطرہ بھی پیالے سے گرنا نہیں چاہیے۔ واپس آیا، کہا اچھا بتاؤ، راستے میں فیڈرل بورڈ تھا، شفا اسپتال تھی، فلاں بازار تھا، گاڑیاں کھڑی تھی۔ جی میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، میری تو ساری توجہ یہ تھی کہ شیخ کا حکم پورا کرنا ہے، ایک قطرہ پیالے سے نہ گرے۔ تو یہ جو دنیا ہے نا، یہاں پر ہم نے اس دل کے پیالے کو اللہ کے نور سے بھرا ہوا لے کے جانا ہے۔ دنیا کی رنگینیاں اس میں نہ آئیں، دنیا کے گناہ اس میں نہ آئیں۔ یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے کہ ہر گناہ سے بچ کر رب تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جائیں، اپنے آپ کو قبر میں لے کے جائیں تو بالکل اسی طرح صاف ستھرا۔ اس لیے ہماری یہ مختصر سی بھوک ہوتی ہے اور پیاس ہوتی ہے، احساس دلانے کے لیے۔ اب تو میڈیکل سائنس نے کہہ دیا کہ یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے روزہ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب انگریز روزہ رکھتے ہیں، ثواب کے لیے نہیں۔ ثواب تو تب ہوگا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں۔ انگریز ڈاکٹروں کے کہنے پر شوگر کی بیماری، مختلف بیماریوں سے نجات کے لیے روزے رکھنے، کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، میڈیکل آفیسر کہہ رہا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اتنے گھنٹے فاسٹنگ کریں، آپ کی یہ بیماری حتیٰ کہ کینسر تک کا علاج بتا رہے ہیں۔ تو قربان جائیں اس دین اسلام پہ۔ اللہ نے ہمیں کتنا جدید دین دیا کہ آج اتنی صدیوں بعد تحقیق ہو کے ادھر پہنچ رہی ہے جہاں اسلام شروع ہے۔ ہماری سائنس کی انتہا ہماری ابتدا کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ جو روزہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے، یہ بالکل صرف اور صرف بھوک اور پیاس کے لیے نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے لیے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کے لیے جاگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ روزہ اتنا صاف ستھرا ہو، اتنا کلین نیٹ کہ پورا دن آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، ہر گناہ سے بچے ہو۔ افطاری پہ بیٹھے پہلے اپنا محاسبہ کریں کہ آج میرا روزہ اتنا صاف شفاف ہے کہ اس کے اندر کوئی لکیر نہیں، کوئی داغ نہیں، کوئی گناہ کا دھبا نہیں۔ تب آپ کو تقویٰ محسوس ہوگا اس دل کے اندر، پھر آپ عبادت کے لیے آئیں گے، مسجد میں آپ کو سکون آئے گا، مسجد سے باہر بے سکونی ہوگی۔ متقی انسان کی یہ نشانی ہے کہ تقویٰ والے کو مسجد کے ماحول میں سکون آئے گا، گلی بازار میں، چوک چوراہے میں، گیٹ پہ بے سکونی ہوگی۔ وہ تراویح پڑھتے ہوئے اسے سکون آئے گا، نوافل پڑھتے ہوئے، ذکر تلاوت کرتے ہوئے سکون آئے گا، اور دل کرے گا کہ 2 رکوع اور پڑھوں، 2 تسبیحات اور کروں، 2 نفل اور پڑھوں، قرآن اور پڑھوں، لیکن باہر جانے کو اس کا دل نہیں کرے گا۔ یہ متقی انسان کی نشانی ہے، یہ الارم بندے کے اندر فٹ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، مل اسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ تو اس کی ڈیفینیشن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ گنے نہیں کہ چوری، شراب نوشی، زنا، بدکاری، والدین کی نافرمانی، سود، جوا، گنتی نہیں کی، ایک آسان سا فارمولہ بتا دیا۔ فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے کے اندر کھٹکا پیدا کرے۔
یہ جو ادھر بیٹھا ہوا ہے نا، یہ سب سے بڑا مفتی ہے. یہ مفتی بتائے گا کہ یہ جو کام تو کر رہا ہے نا، اندر سے گھنٹی بجائے گا، ضمیر ملامت کرے گا، شرمندہ کرے گا کہ یہ گناہ ہے، اسے چھوڑ دے. بعض اوقات فیصلہ نہیں کر سکتے نا، یہ کریں متشابہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی بیان ہو چکا، حرام بھی بیان ہو چکا، متشابہات رہے گی. بس اس میں اپنے دل سے پوچھو اور بچو، متشابہات سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو یہ دل جس وقت آپ کو گواہی دے، یہ ضمیر مسجد کی طرف لائے، تراوی کی طرف لائے، قرآن کی طرف لائے، تو یہ آپ کے اندر ضمیر جاگا ہوئے تقوی ہے، متقی ہیں. پھر آپ کو مبارک ہو، آپ نے روزے کا فلسفہ حاصل کر لیا، عبادات کا فلسفہ حاصل کر لیا، مقصد پہ آ گئے. لیکن 40-50 سال عمر گزر گئی، ساری عمر روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، عبادت کی، مقصد پورا نہ ہوا، لعلکم تتقون، تقوی نہ آیا، تو پھر آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. پھر نماز بھی رواج پورا کریں گے، عادت پوری کریں گے. ہمارے کئی بھائی ہوتے ہیں نا، گیٹ پہ کھڑے ہوں گے تو 2-2 گھنٹے گپے لگائیں گے، تراوی میں 5 منٹ اوپر ہو جائیں بے سکونی. کیوں؟ زندگی گزار دی، تقوی اتنا بنایا نہیں ہم نے، اس دل پہ اتنی محنت کی نہیں ہے. اپنے فیوچر پہ، بچوں کے فیوچر پہ لگے رہے، دنیا بن جائے، لیکن اس دل پہ محنت کی نہیں ہے. دل کا پیالہ اللہ کے نور سے خالی ہے. جب یہ اللہ کے نور سے خالی ہے تو پھر اتنی زندگی کے روزے رکھ کے ہم نے کیا حاصل کیا؟ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، روزہ اس لیے لعلکم تتقون، تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، گناہوں سے بچ جائے. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ روزے رکھنے کی توفیق، وہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے، جو اللہ ہم سے چاہتا ہے.